الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک اعرابی سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اسے اپنے گدھے پر سوار کیا اور اپنی پگڑی اتار کر اسے دے دی۔ ابن دینار نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، یہ اعرابی لوگ تو ذرا سی عطا سے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے والد میرے والد کے دوست تھے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا بہترین نیکی یہ بھی ہے کہ بیٹے کا اپنے والد کے دوستوں کو عزیز رکھنا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ فرمایا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مدینہ طیبہ میں آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے حضور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں سوئے ہوئے والد سے نیکی چاہتا ہے، جو اپنے والد یعنی قبر میں سوئے ہوئے جس کے والد فوت ہو چکے ہیں اور اپنے والد سے نیکی چاہتا ہے، وہ اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔ میرے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمہارے والد کے مابین بھائی چارہ تھا، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پہلے وقتوں کی ایک بات میں 3 اشعار یہ ہم نے کتابوں میں بھی اپنی تیسری یا چوتھی کتاب میں بھی ہم نے اردو کی کتاب میں یہ واقعہ تھا، دوبارہ پھر میرا دل کیا ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 3 اشخاص روزی کی تلاش میں سفر پر روانہ ہوئے۔ اسی اثناء میں بارش شروع ہو گئی اور وہ اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ وہ دوڑ کر ایک غار میں چھپ گئے۔ اچانک ایک چٹان لڑک کر غار کے منہ پر آ کر ٹھہر گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر ایک اپنے اچھے اعمال کو یاد کر کے دل ہی دل میں دعا کرے، دعا مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تاکہ یہ چٹان ہٹ جائے، ورنہ یہ ہم ہٹا نہیں سکتے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ذرا سوچو اور کوئی ایسا عمل یاد کرو جو تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا ہو، اور اس عمل کو وسیلہ بنا کر اس چٹان سے خلاصی کی دعا مانگو۔ ایک روایت اس طرح ہے کہ چٹان گرنے کے باعث غار کا نشان مٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے بہترین عمل کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کیجیے۔ اس پر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا اے رب العالمین، میرے ماں باپ ضعیف تھے، میں ان سے پہلے شام کو کسی بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا میں کسی کام کی غرض سے چلا گیا، جب میں واپس آیا تو وہ سب سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دھویا اور ساری رات دودھ لے کر سرانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے بچے ساری رات بھوکے سوتے رہے۔ اے رب العالمین، میں نے یہ جو کچھ بھی کیا تیری رضا کی خاطر کیا، اب تو یہ چٹان ہم سے ہٹا دے۔ یہ دعا کے بعد چٹان اتنی ہٹ گئی کہ سورج کی روشنی اندر آنے لگی۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ میرے چھوٹے بچے تھے اور میں جب بکریوں کو چرا کر واپس آتا تو دودھ دو کر اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے پلاتا، پھر بچوں کو دیتا۔ ایک مرتبہ مجھے ضروری کام کی غرض سے کہیں دور جانا پڑا تو واپسی ہوئی تو میرے والدین سو چکے تھے۔ جب میں حسب معمول دودھ نکالا اور لے کر ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میرے بچے میرے قدموں میں پڑے دودھ مانگتے رہے، لیکن میں نے ماں باپ کو دودھ پلائے بغیر انہیں دودھ نہیں دینا پسند سمجھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے رب العالمین، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا
تو اس چٹان کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ چٹان اتنی ہٹ گئی کہ انہیں آسمان دکھائی دینے لگا۔ اور دوسرے نے کہا یا اللہ، ایک دفعہ میری چچا زاد بہن مجھ سے اکیلے میں ملی تو میرا اس سے ذہن خراب ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو یا اللہ میں اس وقت تیری رضا کی خاطر ڈر گیا تھا، یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، تو یا اللہ اگر یہ تجھے میری ادا پسند ہے تو یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ تو تیسرے نے مزدوروں کی اجرت کی امانت داری کا ذکر کیا کہ یا اللہ میں ان کی مزدوری اپنی ایمانداری سے ان کو دے دیتا تھا، ان کو اپنی امانت سمجھتے ہوئے ان کی مزدوری دے دیتا تھا، یہاں تک کہ چٹان پوری طرح ہٹ گئی اور وہ باہر نکل گئے۔ اللہ اکبر۔